السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں سورہ بروج چل رہا تھا، ہم لوگوں نے آیت نمبر 16 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 17 سے شروع کیا جائے گا اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ بروج مکمل ہو جائے گا۔ تو چلے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ایک ایک آیت کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو آیت نمبر 22 تک ہم لوگوں نے تلاوت کی ہے اور 22 میں مکمل ہے سورہ بروج۔ تو چلے سب سے پہلے دیکھیے آیت نمبر 17۔ هل اتاک حدیث الجنود۔ حل بالکل سمپل ہے، ہا لام زبر حل۔ اب دیکھیے ہلے ہلے نہیں کرنا ہے، اگر ہلے ہلے آپ اگر کہیں گے ہلے آتا کا اس طرح اگر کریں گی تو کیا ہو جائے گا، لام میں قلقلہ ہو جائے گا، اور وہ قلقلہ جو ہے زبردستی والا قلقلہ، قلقلہ صرف اور صرف 5 حروف میں ہوگا جب اس کے اوپر سکون آتا ہے۔ قاف طا با جیم دال، یہ جو 5 حروف ہے جب اس کے اوپر سکون یعنی کہ یہ جزم اور سکون دونوں ایک ہی چیز ہے، جزم اردو میں بولتے ہیں اور سکون عربی میں بولتے ہیں۔ تو یہ جو سکون ہے وہ اگر ان 5 حروف میں سے کوئی ایک پر اگر آتا ہے تب ہم نے کرنا ہے قلقلہ، یعنی کہ آواز کو ٹکرانی ہے۔ اگر ان 5 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اس حرف میں ہماری آواز رک جائے گی، ٹکرائے گی نہیں۔ جیسے کہ حل لام کے مخرج کے اوپر ہماری آواز رک جا رہی ہے۔ اب کوئی بولے ہلے، کیا ہو رہا ہے، ٹکرا کے لام ڈبل ساؤنڈ نکل رہا ہے، لام ڈبل ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لام کو ہم لوگ 2 مرتبہ ادا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کب ہوگا، جب 5 حروف جو میں نے بتایا قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف کے اوپر جب سکون آئے یعنی کہ جزم آئے تب ہم اس طرح کریں گے، ٹکرائیں گے۔ تو یہ لام جو ہے ان حروف میں سے نہیں ہے تو ہماری آواز رک جائے گی۔ حل اتاک۔ اب دیکھیے غور کرنا ہے، کیا حمزہ کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیچ کیا ہے، تا ہے، اور تا کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کو ہم کھینچتے ہیں جبکہ صرف زبر کو کھینچا نہیں جاتا، تو حمزہ کو بھی نہیں کھینچنا، کاف کو بھی نہیں کھینچنا، صرف کھینچنا کہاں ہے، بیچ میں۔ تو ہماری آواز میں کنٹرول ہونی چاہیے نا کہ بیچ میں کھینچنا ہے تو بیچ میں ہی کھینچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑھے آتا کا یا کوئی پڑھ دے آتا کا، غلط ہو جائے گا۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے، آتا کا حل اتاک، ٹھیک ہے۔ مشق ہو گیا، 5 سے 6 بار آپ نے پریکٹس کر لی، اب آگے چلنا ہے۔ حدیث، ہا زبر ہا، دال یا زیر دی، حدی، سا لام پیش، سل، حدیث۔ اب یہ دیکھیں ہا کو نہیں کھینچیں گے، جلد ادا کریں گے، دی میں کھینچنا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر یعنی کہ یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ انڈر لائن کرے اور لکھے یا مدہ۔
فا کو لام سے ملاتے ہوئے جلد ادا کریں گے پیش کی حرکت کے ساتھ. اس کے بعد جیم پیش جو، اسے بھی جلد ادا کرنا ہے. نون واو پیش نو، یہاں پر واو مدہ کرنا ہے. انڈر لائن کرے، واو مدہ لکھے، واو مدہ کو کھینچتے ہیں. دال زیر دی، لیکن یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے، یعنی کہ وقف کرنا ہے. تو جب اسٹاپ کریں گے تو طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف کے اوپر کیا لائیں گے، ہم جزم لائیں گے. ٹھیک ہے، آخری حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہے تو اس آخری حرف کے اوپر کیا لائیں گے، اس حرف کی حرکت کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر لائیں گے سکون، یعنی کہ جزم لائیں گے. اب کس طرح پڑھیں گے، هل اتاک حدیث الجنود، دال میں قلقلہ ہوگا، چونکہ دال کی حرکت جب ہٹا دیں گے تو دال کے اوپر سکون لایا، اور دال کیا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی آواز کو ٹکرانی ہے. هل اتاک حدیث الجنود، جنود، دال میں قلقلہ، نو میں واو مدہ، دی میں یا مدہ. هل اتاک حدیث الجنود، هل اتاک حدیث الجنود. آگے چلتے ہیں، فرعون و ثمود، فر فا را زیر فر، را باریک، کیونکہ را ساکینہ سے پہلے زیر ہے. عین واو زبر آؤ، واو ساکین اور اس سے پہلے زبر، یعنی کہ واولین کا قاعدہ. اب جو میرے بھائی، جو میری بہنیں میرے چینل پر نئے ہیں اور آج کے سبق کو دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ واو مدہ کیا ہے یا مدہ کیا ہے، تو وہ پلیز میرے چینل پہ پلے لسٹ بنا ہوا ہے، وہاں جائے، نورانی قاعدہ کے نام سے پلے لسٹ ہے، وہاں جا کر آپ دیکھیں، ہر چیز کا الگ الگ سے میں نے سبق پڑھایا ہے. واولین کا الگ سے، واو مدہ کا الگ سے، یا مدہ کا سب سبق الگ الگ سے میں نے پوری تفصیل سے بتائی ہے. وہاں پر جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واو مدہ واولین کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو جو میرے چینل پر پرانے ہیں، جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ واولین کب ہوتا ہے، جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آتی ہے، اور واولین کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جلد ادا کرتے ہیں. سختی بالکل بھی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی دیر لگانا ہے. تو ہم پڑھیں گے فرعون، فرعون، اگر کوئی کر دے فرعون، 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 اس طرح بھی نہیں کرنا. او مطلب سختی بن جا رہا ہے، واو کے اوپر کیا ہو جا رہا ہے، سختی بن جا رہا ہے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے فرعون تو یہ کیا ہو رہا ہے، کھینچ جا رہا ہے. جبکہ دونوں چیزیں منع ہے، نہ ہی سختی کرنی ہے لین میں اور نہ ہی کھینچنا ہے، جلد ادا کرنا ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے. اسرا کو کیا رکھنا ہے، باریک. آؤ میں واولین کا قاعدہ ہے نرمی سے اور جلد ادا کرنا ہے. نون کے اوپر زبر ہے، اسے بھی جلد ادا کرنا. فرعون، فرعون، عین نکالیں گے، فرعون، فرعون، وثمود، وثمود، واو زبر وا، سا زبر سا، میم وا پیش مو، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ، واو ساکین اور اس سے پہلے پیش. وثمود، دال میں قلقلہ پھر ہوگا کیونکہ وقف کی وجہ سے یہاں پر سکون لائیں گے. اب دونوں آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. هل اتاک حدیث الجنود، فرعون وثمود، ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں، بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب. بلل با زبر با، لام لام زیر، لل، بل الذین، لذین، زی میں یا مدہ کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر. بل الذین، بل الذین کفروا، کفروا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کفروا میں واو مدہ، انڈر لائن کرے لکھے واو مدہ، یہاں انڈر لائن کرے لکھے یا مدہ. فی میں بھی یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں بھی کھینچنا ہے. بل الذین کفروا فی، بل الذین کفروا فی،
بل الذین کفروا فی، یعنی کہ زی کو جتنا کھینچ رہے ہیں اتنا ہی رو کو کھینچنا ہے اور پھر اتنا ہی فی کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، تینوں کی مقدار ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، تینوں کی مقدار کیا ہے؟ ایک ہے، سیم ہے۔ آگے چلیں گے، تکذیب، تکذیب، تا کاف زبر تک۔ اب یہاں دیکھیے کاف کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر آواز ہماری رک جانی چاہیے، تکذیب، تکذیب، اس طرح نہیں کرنا، تک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تکذیب، تکذیب، زی میں پھر یا مدہ، اور با میں دو پیش کی تنوین ہے، تنوین ہٹ جائے گی اور کیا لائیں گے؟ سکون لائیں گے، یعنی کہ جزم لائیں گے اور اسٹاپ کریں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو وقف کی صورت میں قلقلہ کرنا ضروری ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیا بولنا ہے؟ بل الذین، زینا بولنا ہے۔ کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس طرح پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حرف نہیں پتا کہ زال کیا ہوتا ہے، زال کیسے نکالا جاتا ہے، زا کیسے نکالا جاتا ہے، جیم کیسے نکالا جاتا ہے۔ وہ ان تمام حروفوں کو مکس کر دی، ہر حروف کو ایک ہی جیسا نکالتے ہیں، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہے، ہر حرف الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، اور ہر حرف کو جب ہم نکالتے ہیں تو ہر حرف کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہر کا ایک جیسا نہیں ہے، ہر کا الگ الگ ہوتا ہے ساؤنڈ، سننے میں بھی آپ کو الگ الگ لکھے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیکھیں گے تبھی ہوگا نا، جب نہیں سیکھیں گے تو ہم ہر حرف کو ایک ہی جیسا نکالیں گے۔ جہاں پر ضاد ہے وہاں بھی جیم نکلے گا، زا ہے تو جیم نکلے گا، زال ہے تب بھی جیم نکلے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ سیکھنا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، آگے چلتے ہیں، واللہ من ورائہم محیط۔ غور کریں، واللہ، واللہ، لفظ اللہ پر کیا کرنا ہے؟ لفظ اللہ کا لام کو ہم منہ بھر کر نکالیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ دیکھیے جو بھی قاعدہ بنتا ہے نا، جو بھی قاعدہ بنتا ہے تو وہاں پر کچھ جگہ حرف سے پہلے کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، واو لین، یا لین، یہ سب جو بنتا ہے، جیسے کہ واو مدہ کا کیا قاعدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنے گا، واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہاں پر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ واو ساکین سے پہلے جو حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھا جا رہا ہے، اس حرف میں غور نہیں کیا جا رہا۔ حرف چاہے الف سے یا تک کچھ بھی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی اس سے لینا دینا ہے، اور اسی سے قاعدہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ کا لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے نورانی قاعدے میں، آلریڈی میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے کہ لفظ اللہ کے لام کو کہاں کہاں پر پور پڑھنا ہے اور کہاں پر باریک پڑھنا ہے۔ پور کے معنی کیا ہوتا ہے کہ ہیوی بنا کر پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے، اور باریک تو باریک ہوتی ہے، منہ بھرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نے بولا کاف، ٹھیک ہے، کاف، ٹھیک ہے، اور کسی نے بولا قاف، تو یہ جو قاف یہ ہوا منہ بھر کر گول، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کہا اللہ، یہ ہوا منہ بھر کر، اور اگر کسی نے کہا اللہ، یہ کیا ہوا؟ اللہ، یہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس میں باریک ادا ہوا۔ اور اگر ہم کہتے اللہ تو یہ لفظ جو اللہ کا جو لام ہے اس میں پر ادا ہوا۔ یہی ہے، اللہ باریک ہے، اللہ یہ پر ہے، یہی ہے پر اور باریک، یہی ہوتا ہے۔ اب کوئی بولے
را یہ باریک, اور کوئی بولے را یہ ہوا پر اور باریک بہت آسان سا طریقہ ہے سمجھنے کا. تو یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو ہمیں کیا کرنا ہے, پر رکھنا ہے, واو کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے اسی وجہ سے. واللہ واللہ میوں, نون ساکن کے بعد واو ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر ہو رہا ہے ادغام ناقص کا قاعدہ. یہاں پر اخفا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے میوں ورا, یہاں پر دیکھیے مد ہے, مد کرنا ہے. میوں ورائہم محیط, اب دیکھیے میوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ورا مد کرنا ہے اور را کو پر بھی رکھنا ہے. ورائہم, حمزہ زیر ای, ہا میم زیر ہم, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا ہے کہ دوسری میم آ گئی, ٹھیک ہے. یہاں پر ہو رہا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ, جو کہ ہم لوگ نورانی قاعدے میں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہو رہا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ. یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ بنتا ہے, وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی کہ میم مشدد کا غنہ تو ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جب کہیں گے تو کہیں گے یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی. تو یہاں پر پڑھیں گے کس طرح سے, واللہ, لفظ اللہ کا لام پر کر دیا, میوں ادغام ناقص, ورائہم محیط, طا میں قلقلہ کرنا ہے. دو پیش کی تنوین جو ہے وہ ہٹ جائے گی وقف کی وجہ سے, اور طا کے اوپر کیا آئے گا, سکون آئے گا, یعنی کہ جزم آئے گا. تو یہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ طا جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. تو ہی میں یا مدہ کریں گے, یا مدہ کرتے ہوئے طا میں وقف کرنا ہے قلقلہ کے ساتھ. ایک بار پھر سے سنیں, لفظ اللہ کا لام پر, میوں میں ادغام ناقص کا قاعدہ, را پر, اور پر ہوتے ہوئے مد کریں گے 3 سے 4 الف کے مقدار کے باقدر, یعنی کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. اس کے بعد اس ہا کو اس میم میں ملائیں گے جب سکون اور شد دونوں ایک جگہ آ جائے, یعنی کہ جزم اور تشدید دونوں ایک جگہ آ جائے. تو پیچھے والے حرف کو ہم جزم میں نہیں بلکہ تشدید میں ملاتے ہیں. تو یہاں پر تشدید میں ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی میں یا مدہ کرنا ہے اور طا میں وقف کرنا ہے قلقلہ کے ساتھ. اب سنیں یہاں سے غور سے, واللہ من ورائہم محیط, واللہ من ورائہم محیط, واللہ من ورائہم محیط. ہا نکالیں گے, محیط, محیط, یہ جو طا ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے. ابھی جو نورانی قاعدہ چل رہا ہے وہ بیسک ہے, اور میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. یہ جب نورانی قاعدہ ختم ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا, تو اس کے بعد میں تھوڑا ایڈوانس, تھوڑا اور اوپر جا کے میں انشاءاللہ تعالی سمجھاؤں گی. تو وہاں پر ہم لوگ یہ بھی پڑھیں گے کہ الف سے یا تک جو حروف ہے اس میں سے کچھ حروف موٹے ہیں اور کچھ باریک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حروف کو منہ بھر کر نکالا جاتا ہے اور کچھ کو باریک کر کے نکالا جاتا ہے. تو جو موٹے حروف ہے یعنی کہ جسے منہ بھر کر بولا جاتا ہے اس میں سے طا بھی ہے. تو طا کو منہ بھر کر بولیں گے, محیط, طا طا طا, اس طرح سے. کوئی پڑھے محیط, تو یہ ہو گیا تا, کون سا, 2 نقطے والی تا ہو گیا جو با کے بعد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تا کو یعنی کہ با کے بعد جو تا آتا ہے اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں, لیکن اس طا کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی پڑھتا ہے تا اور پڑھتا ہے طا, تو جسے معلوم ہے وہ تو سمجھ جائے گا نا, جو پہلا وہ
پڑھا ہے وہ تا ہے 2 نقطے والی، اور سیکنڈ والا جو ہے وہ یہ تا ہے. تو پڑھنے میں دیکھیے ساؤنڈ کس طرح نکلے گا اور کس طرح لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کون سا حرف ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سیکھنا ہے نا. اس چیز کو جب تک سیکھیں گے نہیں تو آپ تا بول رہے ہیں یا طا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ دونوں کا ساؤنڈ آپ جب نہیں سیکھے ہیں تو دونوں کا ساؤنڈ آپ جب ادا کریں گے حرف تو دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا نکلے گا. تو جب ایک جیسا نکلے گا تو لوگ کیسے سمجھیں گے کہ آپ نے کس حرف کو ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حروف جو ہے نا، حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا. جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم ہر حرف کو ایک دوسرے سے جوڑ دیں گے، ہر ایک کا ساؤنڈ دوسرے میں جڑ جائے گا اور لگے گا کہ ہم نے یہ حرف ادا کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے طا ہے تو طا کو منہ بھر کر بولتے ہیں. تو ہم جب وقف کریں گے تو ہمیں جب کوئی سنے گا، جیسے کہ کوئی حافظ ہے کوئی قاری ہے، جیسے ہی سنے گا مطلب اسکرین نہیں دیکھے گا، صرف سنے گا، سننے سے ہی ان کو پتہ ہو جائے گا کہ جو محیط میں ہم نے روکا ہے، اسٹاپ کیا ہے، تو جو آخری حرف ہے کیا ہے؟ طا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے مخرج سے جو ادا کیا ہے، مخرج سے ادا کیا ہے، منہ بھر کر ادا کیا ہے، اور پتہ ہے کہ منہ بھر کر تا ادا نہیں کی جاتی بلکہ طا ادا کی جاتی. تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہاں ہم نے تا نہیں بولا ہے بلکہ طا بولا ہے. ٹھیک ہے، تو مخرج سیکھنا ہے. غور سے پھر سنیں. واللہ من ورائہم محیط. واللہ من ورائہم محیط. محیط محیط محیط. قلقلہ بھی ہو رہا ہے، طا ادا بھی ہو رہا ہے اپنے مخرج سے. آگے چلیے. بل هو قرآن مجید. بل هو قرآن مجید. بل لام میں آواز رک جائے گی. ہوا قرآن. قرآن را پر. کیوں؟ قاف کی حرکت کی وجہ سے، قاف کے اوپر پیش ہے تو اس را کو پر کریں گے. بل هو قرآن آن میم مشدد کا غنہ کریں گے. آن مجید. دال میں پھر قلقلہ رکنے کی صورت میں. بل هو قرآن مجید. بل هو قرآن مجید. را پر، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. نون کو جب میم سے ملائیں گے میم میں کریں گے میم مشدد کا غنہ، یعنی کہ تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے. جی میں یا مدہ کا قاعدہ اور دال میں وقف کی صورت میں قلقلہ. مان لیا کہ یہاں پر ہم وقف نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں. یہاں نہیں رکنا بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی رک گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پر رکنے کی بھی علامت ہے. تو اگر کسی کے ساتھ زیادہ ہے، ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو دال میں پھر قلقلہ کا سوال نہیں بنتا. قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب حروف قلقلہ کے جو 5 حروف ہے اس میں جب سکون آئے. تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس میں تو سکون نہیں ہے، 2 پیش کی تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو تب قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ ہوگا صرف اور صرف وقف کی صورت میں، جب ہم اسٹاپ کریں گے، روکیں گے. بل هو قرآن مجید. آگے چلیے. فی لوح محفوظ. فی لوح محفوظ. فی میں یا مدہ، لو میں واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، ہا میم 2 زیر ہم، یہاں پر میم مشدد کا غنہ، پھر مح، فا وا پیش فو، واو مدہ اور غال کے اوپر وقف. ٹھیک ہے، اب زال دیکھیے حروف قلقلہ میں سے نہیں، تو ہماری آواز زال کی مخرج پہ رک جائے گی. ٹھیک ہے، زوا کی مخرج پہ. فی لوح محفوظ. ٹھیک ہے، فی کھینچنا ہے یا مدہ ہے. لو میں
नरमी अख्तियार करनी है और जल्द अदा करना है। हिम में मीम मुशद्दद का गुन्ना, फू में वाम अदा करना है तो खींचना है। फी लौहिम महफूज। ठीक है, उम्मीद है आज का सबक समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पर नहीं रुकता है, मिलाकर पढ़ता है, तो वो किस तरह पढ़ेगा? बल हुवा कुरआनुम मजीदुम फी लौहिम महफूज, इस तरह से पढ़ेगा। अब कौन सा कायदा बन जाएगा? दो पेश की तनवीन के बाद फा है, क्या हो जाएगा? इख्फा का कायदा में चला जाएगा। इख्फा का कायदा होगा, यहाँ पर इख्फा करेंगे। ठीक है, जब हम नहीं रुकेंगे तब, और जब रुकना है हमें यहाँ तो दाल के ऊपर सुकून लाना है और वक्फ करना है, दाल पर कलकला करते हुए। उम्मीद है आज का सबक समझ में आया होगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में हम सूरा इंशिकाक शुरू करेंगे। चलिए एक बार मैं ऊपर से तिलावत कर देती हूँ, गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताक हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। आज का सबक यहीं तक। खूब प्रैक्टिस करे, खूब मश्क करे और अंडरलाइन करते चले जाए, लिखते चले जाए कि कहाँ पर कौन सा कायदा है। और उसके बाद जब खाली वक्त आपको मिले, जब आप फ्री हों, तो बजाय आप फालतू कामों में अपना वक्त ज़ाया करें, बल्कि अपने वक्त को कुरान सीखने में लगाए और कुरान को सीखे, दुरुस्त करे। यही वो चीज़ है जो आपके साथ जाने वाली है। मुझे दुआओं में याद रखे। मेरी वीडियो, मेरा समझाने का तरीक़ा, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करे, अगर नहीं भी करे तो भी कोई हर्ज नहीं। शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि लोग आपके ज़रिए से अगर सीखेंगे तो इसका अज अल्लाह ताला आपको भी देगा, क्योंकि आपके शेयर करने से लोग सीख रहे हैं। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी दूसरी सूरा के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।